بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا نور اللہ. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میرے رب نے بہت بلند فرمائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا نوازا کہ محبوب جیسا اور کوئی نہ بنایا. یہی داستان ایک مدینہ شہر کی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آؤ چلتے ہیں مدینے، اس شہر میں جہاں پر 24 گھنٹے نور ہی نور برستا ہے. 70,000 فرشتے صبح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو میرے نبی کو سلام پیش کرتے ہیں. مدینے کا شہر ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور سرخ اونٹنی پر وہ سوار ہو کر آئے. اپنی اونٹنی مسجد نبی کے باہر کھڑی کی اور خود آ کر حضور کی پرنور مجلس میں بیٹھ گئے. اور وہ محفل جہاں پر ہر وقت اللہ کا نور برستا تھا، وہ محفل جہاں پر محمد مصطفیٰ خود تشریف فرما ہوتے تھے. اللہ ہمیں بھی جنت میں وہ محفلیں اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان محفلوں میں شرکت کا موقع عطا فرمائے. وہ صحابی بیٹھے اور حضور سے مختلف سوالات کیے، دین سیکھ رہے تھے. اتنے میں ایک عربی آیا اور دروازے سے داخل ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو سرخ اونٹنی پر صحابی سوار ہو کر آئے ہیں، یہ اونٹنی ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ چوری کر کے لائے ہیں. اتنا بڑا الزام ایک صحابی رسول کی جانب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی گواہ لا سکتا ہے؟ مفہوم جس کے یہ سوار کی اپنی اونٹنی نہیں ہے بلکہ چوری کر کے لایا ہے. عرض کرتا ہے حضور اس وقت تو میں گواہ نہیں لا سکتا، لیکن آپ مجھے مہلت دیں، میں گواہ کو لاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی جانب اشارہ فرمایا اور علی کو فرمایا علی جب یہ آئے تو اس کے گواہوں کو دیکھنا. حضور نبی علیہ السلام نے جب اپنا رخ انور اس صحابی کی جانب کیا جس پر الزام لگا تھا، تو وہ صحابی رسول اپنی گردن کو جھکائے بیٹھے ہیں اور شرمندگی کے باعث انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے. اتنے میں جب یہ سارا معاملہ چل ہی رہا تھا، ایک صحابی پر چوری کا الزام لگنا کوئی عام بات نہیں تھی. یہ صحابی وہ ہیں جن کو میرے محبوب نے روشنی عطا فرمائی، اور ان پر جب الزام لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی دل دکھتا ہے، یار حضور سے محبت کرنی ہے، پھر صحابہ سے محبت کریں گے تو اللہ کے رسول راضی ہوں گے. اسی دوران جب الزام لگ چکا تھا، اسی دوران دروازے پر کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی، انسانوں کی طرح کلام کرنے لگی. میرے بھائیوں، حضور نبی علیہ السلام کے وجود کی برکت سے جب کافروں کی بند مٹھیوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں، تو میرے محبوب کے صدقے، میرے محبوب کے وجود کی برکت سے کیا اونٹنی نہیں بول سکتی؟ اونٹنیوں نے بولنا شروع کیا. وہ اونٹنی بول پڑی، وہ پتھرا نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلا کرا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. حضور نبی علیہ السلام کے وجود کی برکت سے وہ اونٹنی بولی. اس نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بڑی شانیں دے کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ، یہ جو میری پشت پر سواری، یہ جو میری پشت پر صحابی سوار ہو کر آئے ہیں، یہ چور نہیں ہے بلکہ یہی میرے مالک ہیں جو میری پشت پر سوار ہو کر آئے ہیں. وہ اونٹنی بول پڑی اور اس سواری نے خود گواہی دے دی کہ یہ چور نہیں ہے بلکہ یہی میرے مالک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا رخ انور اس صحابی کی جانب پھیرا اور اس سے فرمایا جب تیرے اوپر الزام لگا تو سر جھکائے اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ قربان جاؤں اپنے حضور کے علم غیب پر سر صحابی نے جھکایا ہے. بات وہ رب سے کر رہا ہے لیکن مدینے والے رسول کو بھی خبر ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے ہی پوچھا تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں بڑا خوش ہو کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر چوری کا الزام لگا، میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، اور مخلوق کا باطن خالق سے چھپا ہوا نہیں ہوتا. اللہ تو جانتا ہے میں نے تو آج تک چوری کا ارادہ تک نہیں کیا اور مجھ پر چوری کا الزام. اللہ میری عزت کو بچا، تیرا بندہ رسوا ہونے لگا ہے، تیرا بندہ ذلیل ہونے لگا ہے. اور اسی وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں حمد کی، اس کے بعد آپ پر درود پڑھا. یا رسول اللہ، میں نے درود پڑھ کے میں دعا کر ہی رہا تھا کہ سواری خود بولنے لگ گئی اللہ اکبر. اور یار جن صحابہ کی گواہی، ان کی ایمانداری کی گواہی
اونٹنیاں دے جو جانور بھی ان کے حق میں بولے، اور ہم ایک امتی ہو کر کیوں ان کے بارے میں دو رائے رکھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آؤ صحابہ سے محبت کرو اور اللہ کے رسول کے محبوب بن جائیں۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہو چکا تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تو اللہ کی حمد کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھ رہا تھا اور جب تو نے دعا کی تو میں جب تو درود پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے فرشتے تیری جانب لپک رہے ہیں، اور جو الفاظ تو ادا کر رہا تھا فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ درود پڑھنا نہ چھوڑنا، اسی درود نے تیری دنیا میں عزت بچائی ہے، آخرت کے روز بھی یہ تیری عزت کو محفوظ فرمائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی علیہ السلام سے محبت کی داستان ہمیں اپنی زندگی میں قائم کرنی ہے، اور حضور نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، بالخصوص ان جوانوں سے مخاطب ہو جو اپنی جوانیوں کو دنیاوی مستی میں گزار رہے ہیں۔ آؤ اللہ کے رسول کے مبارک قدموں میں اپنا سر رکھو، اللہ کی عبادت کرو، حضور نبی علیہ السلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ دنیا داروں سے امیدیں لگاؤ گے تو دنیا دار تو خود کمزور ہیں میرے بھائی، دنیا دار تو خود کمزور ہیں، وہ اپنی امیدیں پوری کریں گے یا تمہاری امیدیں پوری کریں گے؟ آؤ اللہ کے رسول سے امیدیں لگاؤ، توکل رکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات پر رکھو، پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری امیدیں جو تمہاری جائز خواہشات ہوگی ان کو بھی پورا فرمائے گا، اپنا اور اپنے رسول کا قرب بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس محفل کا نور عطا فرمائے، اور فرشتے جتنے تشریف لائیں، دعا ہے فرشتوں اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے، اللہ ہمارے پاس آنسو تو نہیں، ہمارے پاس رونا تو نہیں، بس اس محفل کو قبول کر لے اور اس کے صدقے ہمیں مزید بھی محفل سجانے کی توفیق عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول